گیا۔ غزہ جو چھوٹا سا شہر ہے اس کے اوپر اتنا بارود پھینکا گیا، اتنی گولہ باری کی گئی جتنی افغانستان اور خلیج کی جنگ میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں کہ ہیں موجود ہیں اس وقت، پھر بھی موجودہ بمبارمنٹ سے بہت کم ہے مقدار اس کی۔ یعنی اتنا ساری جنگوں کے اندر بارود انسان پر نہیں پھینکا گیا، انسانی آبادیوں پر، جتنا انسانی ذہنوں پر یہ بمبارمنٹ ہوئی ہے۔ 2.5 لاکھ راز، یہ راز نہیں تھے جن کو راز کہا گیا، یہ راز نہیں تھے، یہ سب منصوبے تھے۔ جن منصوبوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے، وہ منصوبے جو کچھ تکمیل پا چکے ہیں اور کچھ حالت تکمیل میں ہیں۔ ایک نئے فتنے کا آغاز ہے، جس فتنے کا مرکز و محور دنیا اسلام ہے، اور دنیا اسلام میں بھی خاص کر دنیا تشیع ہے۔ یہ فتنہ جو نیا مرحلہ جس کا شروع ہے، نہ کہ نیا فتنہ پہلے سے جاری ہے، فتنے کے نئے مرحلے میں جو عروج آیا ہے اور ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، اس کا محور دنیا اسلام، اور دنیا اسلام کے اندر بھی تشیع۔ کچھ راز جو راز نہیں تھے اور منصوبے تھے یا حاشیے کی باتیں ہیں، آپ غور کریں، ذرا تجزیہ کریں ان کا۔ ان نام نہاد ہمارے اینالائزر یا تجزیہ نگار جو خود دوسرے ریڈیو سن کر سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، فاکس نیوز سنتے ہیں، CNN سنتے ہیں، BBC سنتے ہیں، وہ الا بلا ساری صہیونسٹوں کی سن کے رات کو مسلمان میڈیا پر آ کر بیٹھ کر وہ جو سنا ہوا ہے ان ریڈیو سے اور ویب سائٹ میں پڑھا ہوا ہے، وہ مسلمانوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اب یوں ہونے والا ہے، اب یوں ہونے والا ہے، اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے، اور وہ کنفیوژن جو ان کے ذہنوں میں ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جس حد تک اخبار میں آ رہا ہے، چونکہ آپ دیکھیں کہ اخباروں میں بھی ایک ساتھ نہیں آ رہا کچھ، ہر روز ایک نئی قسط اس کی خبر میں آتی ہے، ہر روز ایک نیا پہلو اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ تقسیم کریں جو کچھ برملا ہوا ہے اس کو، انہوں نے دنیا اسلام کے بارے میں بھی کہا ہے، غیر اسلامی دنیا کے بارے میں بھی کہا ہے، لیکن جو کچھ اسلامی دنیا کے بارے میں اس کی نوعیت الگ ہے، غیر اسلامی دنیا کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی نوعیت الگ ہے۔ میں اشارہ کرتا جاؤں گا انشاءاللہ، ساتھ ساتھ نمونے آپ کی خدمت میں بیان کر کے۔ اسلامی دنیا کے اندر بھی جو کچھ تشیع کے بارے میں کہا ہے اس کی نوعیت 100% مختلف ہے اس سے جو غیر تشیع دنیا اسلام کے بارے میں کہا گیا۔ پاکستان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، آپ نے کچھ مشاہدہ کر بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے۔ خیر، پاکستانیوں کی طبیعت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ناراض ہو یا تو مجھے گالی ہزار دے، یا وہ نشے نہیں جنہیں ترشی اتار دے۔ فاش کرتے ہیں تو بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ وہ جن کے چرچے پہلے ہی ساری دنیا کو معلوم تھے، جو پہلے ہی ننگے تھے، ننگے کے بارے میں کہو تو ننگا ہو رہا ہے، اس کو کیا اثر پڑتا ہے؟ لیکن جو کچھ آیا آپ اس کو دیکھیں۔ پاکستان کے بارے میں، کچھ افراد کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں، اداروں کے بارے میں کچھ راز تھے، کچھ خفیہ باتیں تھیں جو برملا کر دی انہوں نے۔ وہ بھی کون سا ادارہ؟ دنیا کا سب سے بڑا جاسوسی ادارہ، سب سے بڑا جاسوسی ادارہ، جس کو تجربہ بھی سب سے زیادہ ہے، جس کی جاسوسی کا نیٹ ورک بھی بہت مضبوط ہے، جس کا حفاظت کا انتظام بھی سب سے اعلیٰ ہے،
جس کے کام صدیاں گزر جائے کسی کو پتہ نہیں چلتے. خود امریکہ کے اندر اس جاسوسی ادارے کے اتنے محفوظ دستاویزات یہ 2.5 لاکھ کی تعداد میں ایک ویب ماسٹر کو مل جاتی ہیں اور وہ ساری آ کر اپنی سائٹ پر چڑھا دیتا ہے. اور اس کے اندر جو کچھ بربلا کرتے ہیں وہ ہر ملک کے بارے میں آپ دیکھیں کیا کیا کر رہے ہیں. پاکستان کے بارے میں خاص طرز کی باتیں کی ہیں, لیکن تشیع کے بارے میں بالکل ہی لب و لہجہ مختلف ہے, بالکل ہی انداز مختلف ہے. پاکستان کے بارے میں کہا, ایک حکمران کے بارے میں کہا, جو حزب اقتدار کے سربراہ کے بارے میں کہا کہ یہ گندا ہے, حزب اختلاف کے بارے میں کہا یہ خطرناک ہے. وہ پاکستانیوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کوئی پاکستانی بیرون ملک گیا, جا کر اس نے اپنے دوست سے ملا اور اس نے کہا کہ سنا ہے آپ کے ہاں یہ مار دھاڑ زیادہ ہوتی ہے, اور تو یہ اتنا اسلحہ کہاں سے لاتے ہیں آپ لوگ؟ یہ خود کش جیکٹوں میں بھی اسلحہ بھرا ہوتا ہے, دھماکوں میں بھی اسلحہ بھرا ہوتا ہے, گولیاں مارتے ہیں صبح و شام. پاکستان میں صبح و شام اسلحہ ہی چلتا رہتا ہے. تو آپ یہ بتاؤ کہ یہ اتنا اسلحہ پبلک کے پاس آیا کہاں سے ہے؟ وہ بھی ذرا شوخ طب تھے پاکستانی, انہوں نے ان سے کہا کہ جس طرح آپ کے ہاں ریڑھی پہ آلو بکتے ہیں اس طرح ہمارے ہاں گرنیڈ بکتے ہیں. ہم بچہ بھیجتے ہیں کہ جو ایک دھڑی گرنیڈ لے کر آ جاؤ. وہ ڈر گیا, اس نے پاکستانی سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا کہ یہ اتنی خطرناک قوم ہے کہ ان کی ریڈیو پہ گرنیڈ بکتے ہیں یہ, اور ایک دھڑی 2 دھڑی گرنیڈ روز لے کے استعمال کرتے ہیں, ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں. اور نے اگر کہا جائے کہ یہ گندا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس ہاؤس میں سارے گندے ہیں, اس میں صاف کون سا ہے جو یہ گندا ہے؟ کہتے ہیں یہ خطرناک ہے. اور اس میں بے خطر کون ہے جو یہ خطرناک ہے؟ اس میں فلاں ایسا ہے. کوئی اثر نہیں ہوا, سب نے پڑھ لیا, ٹھیک ہے معمول کی بات ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن تشیع کے بارے میں جو خبر انہوں نے دی وہ یہ نہیں تھی. تشیع کے بارے میں, اور وہ بھی مرکز تشیع کے بارے میں, مرکزیت تشیع کے بارے میں صرف ایک شخصیت کو ہدف قرار دیا جو ثقل تشیع ہے اس وقت, جو مرکز تشیع, قطب تشیع ہے اس وقت. ورنہ تشیع کی بہت ساری شخصیات ہیں, ہر ملک کے اندر موجود ہیں, لیکن ایک شخصیت کو ٹارگٹ کیا اور کیا سنسنی پھیلائی کہ راہبر انقلاب بیمار ہیں, بڑی سخت بیماری میں مبتلا ہیں اور عنقریب اس دنیا سے جانے والے ہیں. اب یہ خبر پھیلائی تشیع کے بارے میں. باقی دنیا کے بارے میں کیا خبریں پھیلائی, تشیع کے بارے میں کیا خبر پھیلائی؟ تشیع کے مرکز کو پکڑا, تردید پیدا کرنے کے لیے, شک پیدا کرنے کے لیے, شبہ پیدا کرنے کے لیے, حوصلے توڑنے کے لیے. کرتے ایسا ہی ہیں. 2.5 لاکھ رازوں میں سے وہ سارے راز نہیں تھے, وہ منصوبے تھے. وہ 2.5 لاکھ میں کچھ جعلی تھے, کچھ فرعی تھے, کچھ ثانوی تھے, کچھ اصلی ہیں. اس اصلی کو گم کرنے کے لیے 2.5 لاکھ بمبارمنٹ کی, تاکہ وہ اصلی ہمیں کسی کو پتہ نہ چلے کہ اصلی کون سا ہے اس میں سے. ترکی کے بارے میں کچھ باتیں کر دی, روس کے بارے میں کچھ باتیں کر دی, عرب دنیا کے بارے میں کچھ باتیں کر دی, پاکستان کے بارے میں کچھ اور باتیں کر دی. ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ دیا تاکہ ہر ایک اپنے بارے میں جو کہا گیا اس میں الجھ جائے. لیکن اصلی فتنہ جو کھڑا ہونے والا ہے اس کی طرف توجہ نہ کرے. یہ تو عالمی فتنہ ہے جس کا نیا مرحلہ شروع ہوا. اسلامی دنیا میں فراوان فتنے ہیں لوکل, جو خود اسلامی دنیا کے اپنے پیدا کردہ ہیں. اس وقت ہم فتنوں کی فضا میں رہ رہے ہیں, فتنے ہی فتنے.
اور خصوصاً مملکت پاکستان کے اندر سرزمین فتن بن گئی ہے، یہ فتنوں کی سرزمین، اور فتنوں کے لیے زرخیز، جہاں فتنہ کھڑا کرنا مشکل کام نہیں۔ اور پاکستان کے اندر بھی بالخصوص تشیع کے اندر فتنوں کی تعداد و مقدار سب سے زیادہ اور تیز ہے۔ یعنی تشیع اس وقت سب سے زیادہ آمادہ ہے فتنوں کے لیے، فتنوں کو قبول کرنے کے لیے اور فتنوں کے پھیلنے کے لیے۔ یہی وہ نقطے تھے جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بیان فرمائے کہ عنقریب تمہارے اوپر فتنے نازل ہونے والے ہیں۔ ان فتنوں کی حقیقت بتائی، ان فتنوں کی ماہیت بتائی، ان فتنوں کی شناخت کروائی، ان فتنوں کے مختلف پہلو بیان فرمائے تاکہ آپ فتنہ شناس بن جاؤ اور فتنے سے بچ سکو۔ جناب سید رضی جامع نہج البلاغہ، جنہوں نے نہج البلاغہ کے خطبے اکٹھے کیے ہیں اور کلمات، بہت صاحب ذوق و ہنر انسان تھے، ادیب فصیح و بلیغ۔ انہوں نے اپنی فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھلائے اور خوبصورتی سے یہ خطبے جمع کیے۔ ان خطبوں میں بہت سارے خطبوں کا موضوع ہی فتنہ ہے، چونکہ امیر المومنین کا دور بھی فتنوں کا دور تھا، چاروں طرف فتنے فتنے ہی فتنے تھے، ہر شہر سے فتنہ، مدینے سے فتنہ اٹھ رہا تھا، مکہ سے فتنہ جنم لے رہا تھا، بصرہ میں فتنہ برپا ہو رہا تھا، شام و دمشق میں فتنہ برپا تھا، مصر میں فتنہ برپا تھا، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ تھا۔ اور آخرکار وہ نظام انہی فتنوں کا شکار ہو گیا، فتنوں کا لقمہ بن گیا۔ اس لیے امیر المومنین نے سب سے بڑھ کر وہ بہتر فتنوں کی تشریح کی اور فتنوں سے آگاہ کیا۔ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے پاکستان کے اندر، تشیع کے لیے سب سے ضروری باب و چیپٹر پڑھنے کے لیے فتنہ ہے کہ اس وقت فتنے کی حقیقت کو سمجھیں تاکہ فتنے کے شر سے بچیں۔ پاکستانی ملت جو فتنوں کا شکار ہے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے آشنائی فتنے کی حقیقت سے ضروری ہے، اور عالمی فتنوں سے بچنے کے لیے فتنوں کی حقیقت سے آشنائی ضروری ہے، تاکہ تشیع کے اندر پیدا ہونے والے فتنے، پاکستان کے اندر پیدا ہونے والے فتنے اور دنیا اسلام کے اندر پیدا ہونے والے فتنے یہ ہمیں کہیں اپنا لقمہ نہ بنا لیں، ہمیں ختم نہ کر دیں۔ آگہی ضروری ہے، شعور ضروری ہے۔ محرم شعور کا مہینہ ہے، کربلا شعور کی سرزمین ہے، وہ کربلا قبلہ شعور ہے۔ اس لیے کربلا جانے کو کہا گیا، اس لیے کربلا کی زیارت پہ تاکید کی گئی کہ کسی معصوم کی یا امام کی زیارت عمر میں کرو یا نہ کرو، لیکن کربلا کی زیارت ضرور کرو۔ کسی زیارت کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تو قرض لے کر زیارت پر جاؤ، سوائے زیارت سید الشہداء کے، کہ اگر مال نہیں ہے قرض لے کر بھی سید الشہداء کی زیارت کو جاؤ۔ ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب سید الشہداء کی زیارت پہ ٹیکس لگا دیا گیا تھا، اور ٹیکس یہ تھا کہ زائرین اپنا کوئی عضو کٹائیں، یا ٹانگ کٹوائیں یا بازو کٹوائیں۔ اس وقت بھی زائرین جاتے اور یہ ٹیکس دے کر جاتے، اپنی حکومت کی باؤنڈری پر جا کر رضاکارانہ طور پر اپنے ہاتھ کٹوا کے، پاؤں کٹوا کے زیارت امام حسین کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ روایات میں پہلے پڑھ چکا ہوں یہاں لاہور کی ہی ایک مجلس میں، ایک عشرے میں، عاشورہ بعنوان مکتب، کہ کربلا کو کیوں قبلہ قرار دیا گیا، کیوں ہمارا رخ کربلا کی طرف موڑا گیا۔ اس لیے کہ کربلا سے شعور ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ مومنین جنہوں نے زندگی میں گناہ نہیں کیے، معصیتیں نہیں کی، اور پاک و صاف مومن ہیں لیکن زیارت کربلا کو نہیں گئے، یہ